ویلکم بیک ناظرین. سلسلہ گفتگو جتھو ٹوٹا یہ ساؤتھوں شروع کرنے ہیں. سرل موجود ہیں ڈاکٹر افتخار احمد. ڈاکٹر صاحب, جس طرح سے ہم بریک سے پہلے بھی یہ بات کر رہے تھے کہ ایک تو یہ ہے, اچھا اس پہ ہم پالیسی پہ بھی بات کرتے ہیں, ریگولیٹری فریم ورک کی بات کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ جو گاؤں میں پیدا ہو رہی ہے وہاں پہ پیسٹی سائڈز نقصان پہنچا رہی ہیں, اور جو شہروں کے اور پیری اربن ایریا میں جس طرح سے آپ نے کہا وہاں پہ یہ ہے. اس کے لیے ظاہر ہے کام کی بھی ضرورت ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور غذا کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ دودھ ایک مکمل غذا ہے. اس کے حوالے سے بھی آپ کی کیا تحقیق ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا جو ڈبوں میں آ رہا ہے, جو گوالا دے رہا ہے, جو وہاں پہ ہے, وہ کتنی, اس میں کیا ڈفرینس ہے؟ بڑی تحقیق بھی ہوئی ہے, لوگوں نے دیکھا بھی ہے, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر اچھا دودھ مل رہا ہے اس کے ساتھ برا دودھ بھی مل رہا ہے, اور اس میں بہت سارے ایسے ایلیمنٹس شامل کیے جا رہے ہیں جو کہ صحت کے لیے بڑے مضر ہیں. اب اس پہ ڈیٹیل سے اس طرح تو بات نہیں ہو سکتی, لیکن کچھ اہم پوائنٹس یہ ہیں کہ اس میں بعض دفعہ پریزرویٹو ڈالے جاتے ہیں. اب پریزرویٹو جو ہیں وہ ہیں تو کیمیکلز, اور ان کی اماؤنٹ جو ہے ایک خاص الاؤڈ ہے. تو کیا اتنی اماؤنٹ میں ڈالے جا رہے ہیں یا بس ایسے اندازے سے ڈالا جا رہا ہے؟ یوریا ڈال رہا ہے اور چیزیں ڈال رہی ہیں. ڈبے کے دودھ کی آپ بات کر رہے ہیں, چاہے ڈبے کا ہو یا دوسرا ہو. اچھا, اب میجر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا جو پرمیسیبل لمٹس ہیں وہ فالو ہو رہی ہیں کہ نہیں. ٹھیک, جو انسانی صحت کو خراب نہیں کرتی ان کی سرٹن پرمیسیبل لمٹس ہیں. صحیح, کہ پریزرویٹو جو ہے وہ کتنا ڈلنا ہے. اب وہ یہ تو نہیں ہو سکتا گھر میں بیٹھے مرچیں جناب ایسے ڈال دیں, لیکن ظاہر ہے وہ میز تو ان کو دی گئی ہوں گی جو بنا. ہاں جی, لیکن اس پہ دیکھنا یہ ہے کہ جو ریگولیٹری فریم ورک ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں, وہ ان کو چیک کر رہا ہے کہ نہیں. مین ایشو امپلیمنٹیشن کا یہ ہے کہ ان تمام اداروں کو جو پروڈکشن میں انوالوڈ ہیں وہاں پر ان کو چیک کیا جائے. صحیح, اور یہ چیکنگ کا نظام جو ہے وہ مستقل ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک دفعہ سیمپل آ گیا کر کے دے دیا اور اس کے بعد بھول گئے. ان لوگوں کو پکڑنا بڑا ضروری ہے. اچھا, کون سے اہم سیمپلز اس وقت آپ دے چکے ہیں؟ گورنمنٹ کو آپ شو کر چکے ہیں, اتھارٹیز کو آپ بتا چکے ہیں کہ یہ ہو اور اس پہ یہ کام ہونا چاہیے, اس کو اس طرح سے. ہم تو خاص طور پہ دیکھیں, چونکہ ہماری انوائرمنٹ فوڈ اویلیبلٹی کے حوالے سے ہے, ہم نے خاص طور پہ ویجیٹیبلز, فروٹس جتنی اجناس ہیں اور ان سے جو آگے پروڈکٹس بنتی ہیں ان کے پورے انالیسس کیے ہیں, اور وہ انالیسس ہم نے پبلش بھی کیے ہیں, اور ان انالیسس کو ہم نے گورنمنٹ کو بھی میٹنگز کر کے اور اویئرنیس کمپین کر کے وہ ہم نے یہ چیزیں سامنے لائے ہیں. تو ان پہ مین ایشو یہ ہے کہ چونکہ اب ریگولیٹری فریم ورک جو ہے نا وہ ہمارے یہاں کمزور ہیں, ان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اور اچھا, انہیں تو کچھ پالیسیز دی ہیں جی, دیکھیں فریم ورک جنرل موجود ہے, لیکن وہ ادارے کیا ان کے اندر کیپیبلٹی موجود ہے, کیا وہ اس قابل ہیں کہ وہ کر سکیں. میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ جو بلوچستان ہے یہ ہمارا بڑا صوبہ ہے, اور یہ فوڈ کی خود کفالت کی طرف جو منزل ہے نا اس میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ فروٹس وہاں بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں, ویجیٹیبلز بہت زیادہ پیدا ہوتی ہیں چونکہ وہاں کی ورجن سوائل ہیں, لیکن ایشو یہ ہے کہ وہاں بہت سارے کنٹامیننٹس اپلائی ہو رہے ہیں, لیکن ان کو مینیج کرنے والا کوئی نہیں ہے. اچھا, اس کے انالیسس کر کے دینے والا بھی کوئی نہیں ہے. فار ایگزامپل آج اگر میں کسی کان مہترزائی کے علاقے سے ایک کسان چاہے کہ میرے یہ انالیسس کر دیں, میں نے باہر ایکسپورٹ کرنے ہیں یا میں نے پنجاب کو دینے ہیں, تو وہاں کوئی ایسی لیبارٹری نہیں ہے. پورے صوبہ بلوچستان میں کوئی فوڈ سیفٹی کی لیبارٹری نہیں ہے, اور ہم نے بڑی توجہ بھی دلائی ہے. اس وقت ہم نے ایک پروجیکٹ بھی گورنمنٹ کو سبمٹ کیا ہوا ہے کہ بلوچستان میں اگر ایک اتنے بڑے صوبے میں, اور آپ نے دیکھا کہ وہاں تو بڑی دور دور سے چیزیں آنی ہیں. ٹھیک, اس پہ مزید آپ سے بات کرتے ہیں. بلوچستان کی بھی بہت ایک ایسی افسوسناک صورتحال ہے جو آپ نے بتائی ہے. ناظرین, ایک تو یہ ہے کہ آپ ظاہر ہے آپ تحقیق کر کے آپ نے گورنمنٹ کو دے دی, لیکن پھر اس کی امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے. تو یہ تو مسائل جو ہیں وہ اتنے بکھرے ہوئے ہیں, تو جن خدشات کا آپ اظہار کر رہے ہیں ان میں اضافہ دیکھ رہے ہیں پھر آپ؟ سر, یہی تو میں نے کہا کہ اب یہ امپلیمنٹیشن ہر یعنی جیسے پنجاب ہے یا سندھ ہے یا خیبر پختونخوا ہے, یہ پروونشل گورنمنٹ کا نظام ہے جہاں پر امپلیمنٹیشن کے لیے یہ ادارے ہیں. میں نے اس لیے آپ سے کہا تھا کہ ریگولیٹری فریم ورک جو ہے اس کو پروونشل گورنمنٹس کو دیکھنا چاہیے, لیکن اس سے پہلے تو بہرحال یہ فیڈرل کا سبجیکٹ رہا ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اوور آل کرتی ہے سر, لیکن امپلیمنٹیشن ہمیشہ سے وہ پروونشل رہی ہے, اور وہاں پر ان اداروں کو فعال بنانے کی ضرورت ہے, وہاں پر ٹریننگ دینے کی بھی ضرورت ہے. انہوں نے جو ہے سیمپل کی پرائسنگ کی بات کی, ایسا درست نہیں ہے کہ جی وہ اتنے سیمپل کا وہ اماؤنٹ لیتے ہوں گے. یہ تو ان کا کام ہے اور ان کو وہ سیمپلنگ کرنی ہے, اور لیکن دیکھنا یہ ہے کہ سیمپل کرنے کی کاسٹ کیا ہے.
فار ایگزامپل اگر پیسٹیسائڈ انالیسس کرنا ہو تو ایک سیمپل انالیسس کی کاسٹ 10,000 روپے ہے، کیونکہ اس میں ایکچولی کاسٹ کن چیز کسی بھی آئٹم کا، مطلب کسی بھی آئٹم کا جب انالیسس کرنا ہے پیسٹیسائڈ کے لیے تو اس کی کاسٹ اس چیز کی بنتی ہے کہ وہاں سے اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے، وہ اسٹینڈرڈ آپ کو کاسٹلی ملتا ہے، کیونکہ وہ پیسٹیسائڈ پاکستان تو نہیں پروڈیوس کرتا، باہر کی ملک کرتے ہیں، اسٹینڈرڈ بھی وہیں سے لیا جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس کے لیے جو کیمیکلس چاہیے ان کی کاسٹ ہے، تو یہ کاسٹ ایڈ ہوتی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ باہر کی دنیا میں سب جگہ یہ جو ریگولیٹری فریم ورک ہے اس میں پرائیویٹ سیکٹر آگے گیا ہے، اور یہ ٹیسٹنگ جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کرتا ہے، اور کاسٹ تو دینی پڑتی ہے اور وہ کرنا پڑے گا۔ یہاں سب کچھ ہم پبلک سیکٹر پہ ڈال رہے ہیں، تو وہاں پر ایون جو حکومتیں ہیں چھوٹے آگے لیول پہ جن کا امپلیمنٹیشن کا کام ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ پھر آگے ڈیولپ کرتے ہیں یہ اسٹرکچرس، کہ پرائیویٹ سیکٹر میں یہ ٹیسٹنگ لیبارٹریز ہیں، گورنمنٹ جو ہے ہوتی ہے وہ اس کو ریگولیٹ کر رہی ہوتی ہے، وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ صحیح کام کر رہے ہیں کہ نہیں۔ یہاں یہ ہے کہ جب ریگولیٹر ہے وہ بھی خود ہی ٹیسٹ بھی کر رہا ہے تو یہ پرابلم تو آئیں گے۔ آپ کو ریگولیٹری اس کا روکنے کا طریقہ یہی ہے نا سر، ریگولیٹر کو الگ کرنا ہوگا اس نظام سے، یعنی لیبارٹری انالیسز کا سسٹم جو ہے وہ ریگولیٹر سے الگ کرنا ہوگا، الگ کرنا تھا تاکہ وہ دونوں مکس نہ ہو، اس کا اپنا انٹرسٹ ہے، ورنہ وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے نا۔ صحیح، کہ جو کر رہا ہے ٹیسٹنگ اگر وہی ریگولیٹر ہو وہ جو مرضی کر سکتا ہے، تو ریگولیٹر کو الگ ہونا ہے، وہ ان کو پکڑنے والا الگ ہوگا، تو تب یہ آپ کے نظام صحیح ہوں گے۔ مطلب گورنمنٹ اس سطح پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم زرعی ملک ہیں، ہماری 80% آبادی جو ہے وہ زراعت پر بنیاد کرتی ہے، ہماری سوشو اکنامک بھی اسی پر بیس کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ان چیزوں کو ابھی تک بہتر نہیں کر پائے، بلکہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ نقصان میں جا رہے ہیں۔ اچھا، کیا ہم کوئی اگزامپل دے سکتے ہیں آپ کے ہمارے قریبی ممالک جو ہیں انہوں نے کس طرح سے اس کو مزید بہتر کیا؟ یہی کیا ہے نا کہ ریگولیٹر کو اور دوسرے کو جس نے وہ ایکچولی ٹیسٹنگ اور یہ چیزیں کرنی ہیں ان کو الگ کیا ہے، اور پھر بڑھانے کے لیے اور اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو آگے لایا ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر کا کام اب ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ جی سب کچھ ہی لوٹ لو، بات یہ ہے کہ جی پروفٹ ان کو چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ جی 300% پروفٹ۔ ٹھیک، تو یہ چیزیں میں نے اس لیے بات کی تھی کہ ریگولیٹری فریم ورک کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، اور ریگولیٹر اور دوسرے کو جو فیسلٹیز ہیں وہ بہتر کی جائیں، وہ پرووائڈ کی جائیں، ان کو سیپریٹ کیا جائے۔ ٹھیک، اچھا چند ایک باتیں آپ سے میں آخر میں مجھے ایک چھوٹی سی مجھے بریک اجازت دیں، چند ایک باتیں میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ اب جو آپ کا ادارہ ہے اس نے کچھ نئی ریسرچز جو دی ہیں اس میں کیا چیزیں سامنے آئی ہیں، اور پھر کس پر زیادہ اس وقت فوکس کیا جائے، کون سے فوڈ آئٹم پر، اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ ناظرین، بلا تھی کہ ایک بریک تو بعد سلسلہ گفتگو ہم شروع کریں گے۔